وزیر اعظم نے کہا اپنے تقریر میں کہ RSS ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لیا. میں سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے یہ سٹوری بنا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، مگر یہ بولنا وزیر اعظم کا کہ RSS ملک کی آزادی میں حصہ لیا، تو میرے کو تھوڑا پڑھنے کا شوق ہے. اگر مجھے نہیں معلوم تو جن سے پاس کے لیے میں ان کو تنگ کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ RSS کا ایک بھی آدمی ملک کی آزادی میں اپنی جان نہیں گنوایا. ایک بھی آدمی اگر نام ہے تو بتا دو. RSS کا کوئی بھی آدمی RSS کے بننے کے بعد جیل کو نہیں گیا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیکٹیور جو بانی RSS کے جو 800 سال بنائے، RSS بننے سے پہلے وہ کانگریس کے ممبر تھے اور ہیکٹیور کانگریس کے ممبر ہوتے ہوئے یہ بات ان کی جو بایوگرافی لکھی گئی، بایوگرافی لکھنے والے کا نام چندر شیکھر پرمانند وشیکر تھا. تو اس وقت ہیکٹیور نے جب RSS بنی نہیں تھی وہ انگریزوں کے خلاف اور احتجاج کس پہ کرے؟ خلافت موومنٹ کی تائید میں ہیکٹیور تھے. سمجھے آپ؟ تو خلافت موومنٹ کی تائید میں تھے، تقریر کرے، پکڑے گئے، 1 سال جیل میں تھے. اس کے بعد مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی بھی انگریز اس کو گرفتار کر رہے ہیں وہ وکیل نہیں ٹھہرائیں گا، وکیل نہیں ٹھہرائیں گا. مگر ہیکٹیور وکیل ٹھہرا گیا. ایک یہ دیکھو آپ، بے چینی ہوگی. دوسرا جو ڈنڈی مارچ ہم بولتے، جو نمک کا جو تاریخ میں آیا 1930 میں، اس وقت ہیکٹیور جیل کو گئے اور جیل میں اور انہی کی چندر شیکھر پرمانند وشیکر کی کتاب میں وہ لکھ رہے کہ ہیکٹیور اس میں اس لیے حصہ لیے تاکہ وہ لوگ جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو RSS میں شامل کر دیں. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ RSS میں شامل کرتا ہے. تیسرا آپ دیکھیے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا 1942 میں. 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا. اس میں پرائم منسٹر ہوتے تیمور موومنٹ. بھائی اس میں تو کئی والنٹیئر تھے. آپ کیسا اس میں مانے آپ انگلی کاٹ کے بھی شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے. وہاں بھی ایک پردھان منتری لمبی دے دیے. برٹش انگریزوں کے جو آرکائیوز ہے یعنی ان کا جو ریکارڈ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ RSS کے ورکر کبھی حصہ نہیں لیے اور ان سے اب خطرہ نہیں. انگریز لکھ رہا جو قابض تھا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو رہا تھا تو شیاما پرساد مکھرجی فضل الحق کے ساتھ ڈپٹی CM تھے. اور فضل الحق کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا فضل الحق جس نے مسلم لیگ کی اجلاس میں پاکستان بنانے کا ریزولوشن موو کیا اور شیاما پرساد مکھرجی اس کے ساتھ ڈپٹی CM تھے. یہ 4 چیزیں، اس کا جواب بھارت کے پردھان منتری نہیں دیں گے. پھر آرگنائزر ایک RSS کی میگزین ہے. 1947 14 اگست RSS اپنی میگزین میں لکھا کہ یہ جو ہمارا ترنگے کے 3 رنگ ہے نا، اس میں لکھا کہ یہ جو 3 رنگ ہے یہ اشبھ ہے. اشبھ ہے کہا. یہ ایک بات ہو گئی. یہ بھی ہمارے پردھان منتری کو معلوم مگر ڈال دے رہے، گوگلی ڈال گئے. دوسرا آپ دیکھیں گے 23 نومبر 1949 جب ہم سنویدھان اپنانے آئین ہم اپنے آپ کو بنا لیے جس کو بابا صاحب امبیڈکر اور ملک کے مجاہدین آزادی نے بنایا، تو RSS نے کیا لکھا کہ ہم کو یہ سنویدھان کی ضرورت نہیں ہے. آرگنائزر میں لکھا ہم کو منوسمرتی چاہیے. منوسمرتی مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کے خلاف ہے. اچھا، پھر ساورکر نے ٹیلی گرام دیا تھا. ٹیلی گرام کس کو دیا تھا؟ انگریز کوئین کو، بہت بڑے مجاہد آزادی.
کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، نیپال کے بادشاہ کو دے دو یہ ملک، ان کو کنگ بنا دو، ہندوؤں کے کنگ ہیں۔ یہ تاریخ ہے، ہم کو ایک ایک چیز معلوم۔ آج وزیر اعظم یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور چیز ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے نا، سنیے، کیونکہ آج کل جو نیشنلزم کا ڈیبیٹ چل رہا ہے اس میں آر ایس ایس کے لوگ، بی جے پی کے لوگ، تو وزیر اعظم ہمارے اس میں اتر گئے۔ تو یہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا۔ اچھا، یہ جو گولوالکر آر ایس ایس کے دوسرے صدر تھے، یعنی ان کو سر سنچالک بولتے، ان کی کتاب ہے بنچ آف تھاٹس۔ وزیر اعظم جو تعریف کر رہے آر ایس ایس کی، بنچ آف تھاٹس میں آر ایس ایس گولوالکر کی کتاب، یعنی بنچ آف تھاٹس ان کے لیے بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں داخلی خطرہ اگر کسی کو ہے تو عیسائیوں سے، مسلمانوں سے اور لیفٹ یونین سے ہے۔ اب وزیر اعظم یہ بول رہے ہیں، مانے ان کے ایک ایک اگر میں بولنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، مگر مختصر بول رہا ہوں۔ میرے کو معلوم آج کے میرے اس تقریر کے بعد بہت سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، مگر یاد رکھو صرف 4 پوائنٹ بولا ہوں۔ اگر پورے تاریخ کے ساتھ بولوں گا تو آپ کو شرمندگی ہوگی، آپ کو بہت شرمندگی ہوگی، اور آپ بار بار بھارت کے مسلمانوں کو جو شک کرتے، ارے یہاں پر اس شہر میں مولوی علاؤدین مکہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کر، عوام کو رمضان کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دے کر، جو موجودہ وومنس کالج پہ لے کے جا کے انگریزوں کے جو ہیڈ تھا، نظام تو خالی حکومت تھی مگر اصل اختیار تو انگریز کے پاس تھا، حملہ ہوا، گولیوں سے حملہ ہوا، تو درباز خان اور مولوی علاؤدین نے چھپے، پھر مولوی علاؤدین پکڑے گئے۔ تو کالا پانی کا پہلا قیدی کون تھا؟ حیدرآبادی تھا، مولوی علاؤدین رحمۃ اللہ علیہ، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ 4 مرتبہ انگریز لکھے کہ اس شخص اتنا ضعیف ہو چکا ہے، تو سارا جنگ بولتے تھے، نظام بولتے تھے ہمارا نہیں چاہیے یہ شخص، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ درباز خان کو بھاگے، غدار مسلمانوں نے ان کو پکڑایا اور درباز خان کی لاش کو گولی مار کر سلطان بازار میں لا کے 4 دن تک لٹکایا۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ تو آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے ہم کو۔ وزیر اعظم دیش کو بتا دے، آر ایس ایس کتنی تعریف کرتے نا، آر ایس ایس جو روز دعا پڑھتے وہ کیا ہے اس میں، جو روز دعا پڑھتے، پرارتھنا جو بولتے کیا ہے اس میں؟ آر ایس ایس کا جو ممبر بنتا، جو اس کو حلف دینا پڑتا، وہ حلف بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اب بی جے پی اس کی تائید میں، وزیر اعظم کھڑے ہو گئے اس کی تائید میں۔ تو وزیر اعظم کو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنے جو ان کو صحیح تاریخ بتائیں۔ پرائم منسٹر خود بولتے ہاں میں سوئم سیوک ہوں۔ آپ سوئم سیوک تھے ہوں گے یا ہے ہوں گے ابھی، مگر آپ نے بھارت کے آئین پر حلف اٹھایا، اور جو لوگ بھارت کے آئین کو کہا تھا، لکھا گیا اور ان کے منوسمرتی چاہیے ہم کو، آج لوگ آپ ان کی تائید میں بول رہے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو قانون بنایا، اب تو ہماری ہر مسجد میں بولتے ہیں مسجد نہیں تھی، آپ نے تو ایسا قانون بنا دیا کہ کل میری مسجد کو چھین لیں گے، میرے قبرستان کو چھین لیں گے، میری درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھین لیں گے۔ آپ کو معلوم کہ اگر جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے 100 سال کے اوپر، تو کل تک یہ قانون بننے سے پہلے اس کا مالک وقت تھا، مانے وقت بورڈ کے کنٹرول میں تھا، مالک تو وقت کی جگہ کا اللہ ہوتا۔ اب یہ قانون بنا دے کہ جتنے 100 سال کے پرانے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہیں، چاہے درگاہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو، اس کا اب کنٹرول آثار قدیم